اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاح لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی سید ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرقین المقصرین الفاسقین الولایت اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ صلوات پڑھیں درود اتنا پڑھیے کہ جتنا بشر کے ذہنوں میں آل محمد کا مقام بلند ہے توجہ ہے کل کی معذرت تھی اور آج وہیں سے بات کو شروع کرتے جن کو یاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توجہ ہے نا جس کا ہم نے پرسوں ترجمہ یہ کیا تھا میرے خیال سے پرسوں یا ایھا الذین آمنوا اے علی والو استعینوا بالصبر والصلاۃ خبردار کسی ایسے سے مدد طلب نہیں کرنا جو تم ہی جیسا ہو تھوڑا تھوڑا ساتھ بولتے رہیے گا مدد طلب کرنی ہے قرآن کی روح سے صرف اور صرف صبر سے اور صلاۃ سے صبر سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں اور صلاۃ سے مراد جانشین محمد مصطفیٰ ہیں ٹھیک ہے بس میرا ساتھ تھوڑا تھوڑا دیجیے گا آج ہم نے آج سے تقریباً کچھ ایک سال پہلے آج پڑھی تھی کھارک میں خمسہ پڑھ رہے تھے شاہ جی تو مکمل نہ ہو سکا تو دل چاہ رہے کہ اس کو مکمل بھی کرتا چلے ہاتھوں لگتے ہاتھوں ٹھیک ہے سورہ نجم کی آیت سے بات کو شروع کرنے جا رہا ہوں والنجم قسم ہے اس ستارے کی جو سجدہ کرتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا تمہارا مالک بھٹکا نہیں ہے اور نہ یہ بھٹک سکتا ہے وما ینطق اور یہ کبھی نطق کرتا ہی نہیں گفتگو کرتا ہی نہیں ان الہوی ان ہوا الا وحی یوحی جب تک کہ یوحا نہ ہو جائے توجہ کیجئے گا قبلہ بات بلا وسیلہ کرنا الگ بات ہے اور بات بلا مقابل کرنا اور بات ہے اگر لفظ وحی اکیلا ہوتا تو اس سے مراد جبریل بھی ساتھ ہے کہ میرا محمد نہیں بات کرتا جب تک کہ جبریل نہ آ جائے لفظ یوحا بھی ہے یوحا سے مراد ہے کہ محمد تب سے بھی جب سے ہے وجودی جبریل کا محتاج نہیں ہے کسی فرشتے کا محمد مصطفیٰ محتاج نہیں ہے وہ اللہ سے بلا فصل بات کرتے ہیں توجہ نہیں کرتا نے محترم اللہ سے بلا فصل بات جو کرے اسے محمد کہتے ہیں آسمانوں میں اللہ کا نام محمود ہے اور زمین پہ محمد کا نام محمد ہے مگر یہی محمد جب آسمان پہ جائے گا تو محمود ہے اور وہ محمود زمین پہ محمد ہے اچھا محمد اور محمود میں کیا فرق ہے تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا دیکھیں محمد کسے کہتے ہیں محمد اسے کہتے ہیں جس کی مسلسل
حمد کی گئی ہو۔ نعت نہیں، محمد اسے نہیں کہتے جس کی نعت پڑھی جائے، محمد اسے کہتے جس کی حمد کی جائے۔ اچھا، محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی مسلسل حمد کی گئی ہو۔ 5 منٹ کی تمہید ہے، ٹھیک ہے نا، کل کی غیر حاضری کی وجہ سے مجھے تمہید باندھنا پڑ رہی ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی حمد کی گئی ہو، اور محمود کسے کہتے ہیں؟ جس کی صرف ایک مرتبہ حمد کی گئی ہو۔ اب یہ میری غلطی نہیں ہے، قرآن اٹھا کے دیکھیے، تفاسیر اٹھا کے دیکھیے، اللہ کا نام محمود ہے، محمد کا نام محمد ہے، یعنی محمد کی قیامت تک حمد کی جا رہی ہے، اور کی جاتی تھی، کی جاتی ہے، مگر اللہ کی ایک ہی مرتبہ حمد ہو چکی ہے۔ اللہ جانے پتہ نہیں وہ کون ہے جس نے ایسی حمد کی کہ اللہ نے کہا بس۔ کوئی ہے جس نے اس کی ایسی حمد کی، توجہ ہے ادھر موضوع میں نہیں، کہ بالکل اگر اچھا دیکھیے محمد کی حمد کر وہ سکتا ہے، توجہ ہے یہ نہیں، میں کتاب کا حوالہ لے رہا ہوں اور مجھے مجبوراً کتاب کا نام لینا پڑ رہا ہے۔ کتاب کا نام ہے مالی شیخ مفید، بہت بڑے جید عالم ہے، اگر شیعت سے نام نکال دیا جائے شیعت نامکمل ہے۔ اب شیعہ اس کو تسلیم نہ کرے تو اس میں میری غلطی نہیں ہے، بولے شاہ جی ٹھیک ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ محمد کی حمد کرنے کا اور اللہ کی حمد کرنے کا بین الیفرقون فرق ہی الحمد، اللہ کی حمد کر ہی وہ سکتا ہے، یا وہ اللہ جیسا ہو یا اللہ ہو۔ آپ نے بات ضائع کر دی ظالموں کو۔ اللہ کی حمد بشر کے لیے محال ہے، انسان اللہ کی حمد کر سکتا ہی نہیں۔ آپ توجہ نہیں کرتے محترم، اللہ کی حمد کرنے کے لیے یا تو اللہ ہوگا یا ہو بہو اللہ جیسا ہوگا، اور محمد کی حمد وہ کرے گا یا وہ محمد جیسا ہو۔ توجہ ہے جان محترم یا نہیں؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ میرا ساتھ دیجئے گا۔ اب اللہ اور محمد میں گھبرا، توجہ، میں نے بڑا ایک مشکل سا موضوع چھیڑ لیا ہے، بس میرا ساتھ دیجئے گا، صرف 5 منٹ 3 منٹ رہ چکے ہیں۔ اللہ اور محمد کے اشتراک کو اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو۔ اللہ اکبر نہیں ہے، اللہ کو اگر اکبر کہیں گے تو شرک ہے۔ اکبر کا مطلب بڑا، بڑے کی انتہا ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اکبر ختم ہوگا۔ جو نہیں کر رہے تو جو سمجھ رہے ہیں میں ان کو داد دیتا ہوں۔ اکبر کی انتہا ہے، کہیں نہ کہیں ہے۔ بھئی یہ گھر بہت بڑا ہے، کتنا بڑا ہے؟ کوئی حد ہے؟ اللہ بڑائی سے مبرہ ہے، اللہ کبریائی سے مبرہ ہے۔ شاہ جی جو سمجھ رہے ہیں ان کو میں داد دیتا ہوں۔ اللہ کبریائی سے پاک ہے، اللہ کو کہا جائے کہ تو بہت بڑا ہے، یہ بشر کے لیے صحیح تو ہوگا مگر توحید کے لیے حقیقت نہیں ہے، کیونکہ وہ اکبر سے بالا تر ہے۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا پھر کیا کریں؟ کہا یہ 2 ہیں، لفظ ایک، حرف ایک ہے، یعنی اللہ اکبر ایک ہے مگر یہ بظاہراً 2 ہے، اللہ اکبر۔ کہ مولا یہ اکبر کون ہے؟ کہ حاضر قیام الارض، اکبر کا تعلق زمین سے ہے اور اللہ کا تعلق عرش سے ہے، عرش اور فرش ملے تو اللہ اکبر ہوتا ہے۔ میں کیا کہوں آپ لوگوں کا؟ عرش اور فرش جب مل جاتے ہیں تو پھر اللہ اکبر ہوتا ہے، اور اسے یہ اللہ اکبر کہے گا وہ جو عرش اور فرش سے مبرہ ہے، جس کے سامنے عرش اور فرش ہے،
جو خود عرش فرش پہ نہیں ہے. گفتگو مشکل شروع ہو چکی ہے. گفتگو مشکل تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. سامنے ہے وہ کائنات, اس کے سامنے ہے, وہ خود کائنات کا جز نہیں ہے. وہ محیط ہے. محیط کسے کہتے ہیں؟ احاطے کو. نہیں شاہ جی, احاطے کو نہیں کہتے. یہ محیط ہے, یہ جگہ. اور یہ جو جگہ ہے نا, اس کو, یہ جو چار دیواری ہے, اس کے باہر کے حصے کو محیط کہتے ہیں. جس نے کائنات کو اپنے حصار میں لیا ہو, جس نے دنیا کو, عالمین کو اپنے حصار میں لیا ہو, اسے محیط کہتے ہیں. توجہ نہیں کرتا میں. پوری کائنات کو جس نے حصار میں لیا ہے وہ محیط ہے, اللہ ہے. مگر اللہ کا وجود تو نہیں ہے. اللہ کا جسم نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ نہیں ہے. دو باتیں معصوم فرماتے ہیں, اللہ هو للہ الحق, حق کا بمثلہ للہ الحق. اب محیط وہی ہوگا یا وہ اللہ ہو, یا کوئی ایسا ہو جسے اللہ کہے کہ یہ مجھ جیسا ہے. توجہ نہیں کرزان محترم. وہ کائنات میں صرف ایک ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد, جو ہو بہو اس جیسا ہے. محمد کبھی اپنی زبان سے بات کرتے ہی نہیں. محمد کی زبان سے ہمیشہ اللہ نے گفتگو کی ہے. محمد اگر کسی کو کہہ دے آ جاؤ تو یہ محمد نے نہیں کہا, اللہ نے کہا آ جاؤ. اگر محمد نے کسی کو کہا کہ چلے جاؤ تو یہ محمد نے نہیں کہا, اللہ نے کہا ہے. محمد اگر کسی کے گھر میں بیٹھے ہیں تو محمد نہیں بیٹھا, توحید بیٹھی ہے. کیونکہ خدا کے وجود میں اور محمد میں کوئی فرق نہیں. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, توجہ کیجئے گا. کوئی فرق نہیں ہے. سورہ نساء میں ہے ان یفرق بین اللہ ورسولہ. اے حبیب, تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں. جو تجھ میں اور مجھ میں فرق ڈالتا ہے وہ کافر ہے. حبیب تو اور میں احد ہیں, واحد نہیں ہیں. تو اور میں احد ہیں, واحد نہیں ہے. تو نہیں ہے, میں ہوں اور میں نہیں ہوں. جب سے تو ہے تب سے میں ہوں, جب سے میں ہوں تب سے تو ہے. تو فقط بشر نہیں ہے, تو الہ بھی ہے. شاہ جی کتنا بڑا جملہ تھا جو ضائع ہو گیا جزاک محترم. تو الہ کا وجود حق ہے, تو میں ہوں, میں تو ہے. اور حبیب للہ السلام ہی انت, اور میں اللہ تمہیں سلام بھی کرتا ہوں کہ تو اسے منوا رہا ہے جو نظر نہیں آتا. تم نے اسے منوانا. توجہ کیجئے, بس میں بہت قریب آ چکا ہوں اور میں دیکھتا ہوں اب کون بیٹھا ہے اور کون جوش مودت میں جھومتا ہے. میری ساری مجلس ایک طرف اور یہ ایک جملہ ایک طرف ہے کہ حبیب جو تو ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ تو ہے. تو کسی کے عدم میں کھڑا ہوا ہی نہیں. تو کبھی کسی کے عدم میں کھڑا نہیں ہوا. تو جب بھی کھڑا ہوتا ہے تو نہیں ہوتا. میں کھڑا ہوتا ہوں, تو کسی کی سواری نہیں بنتا.
توجہ، جزاک اللہ۔ تو کبھی کسی کی سواری نہیں بنا، تو جب بھی سواری بنا ہے تو نہیں بنا۔ تو اب دوش پیمبر پہ حسنین نہیں ہے، اب زہرا کے بیٹے کے اشارے پہ نبوت نہیں چلتی۔ چل رہی ہے، توجہ ہے عزیزان محترم یا نہیں ہے؟ غدیر میں نبوت بیکار نہیں ہوئی، توحید بچی ہے۔ توجہ نہیں کر عزیزان محترم، اگر ولایت علی کا اعلان نہ ہوتا تو نبوت نہیں، توحید کو خطرہ ہے۔ ایک دفعہ گواہی نہ دینے سے جب توحید نہیں بچتی، اللہ جانے ملا کی نماز کیسے بچ جاتی ہے۔ توجہ ہے لانے محترم یہ نہیں؟ ابھی بس جو تو ہے وہ میں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے۔ اللہ توجہ ہے دانے محترم میں نہیں؟ محمد کی تو کا نام توحید ہے، اور اللہ کی میں کا نام محمد ہے۔ کیا کریں گے؟ اس سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی جو آپ کے سروں سے گزر گئی۔ جو نہیں سمجھ رہے مجھے ان کے اوپر افسوس یا دکھ نہیں ہے، یہ گفتگو ایسی ہے بہت مشکل ہے۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں جو نہیں سمجھ رہے ان پہ کوئی شکوہ کوئی گلہ نہیں ہے، کم از کم جو سمجھ رہے ہیں وہ میرا ساتھ دیں۔ محمد کی تو کا نام توحید ہے۔ محمد نے کبھی کہا ہی نہیں کہ میں ہوں، کہا تو ہے، اور اس تو نے کبھی کہا ہی نہیں کہ میں ہوں، کہا تو ہے۔ جب سے تو ہے تب سے میں ہوں، جب سے میں ہوں تب سے تو ہے۔ کسی بندے نے ابو سعید نام ہے، کسی بندہ کے ابو سعید ہی نام، امام صادق سرکار کے پاس آئے، کہتا ہے مولا آل محمد میں کوئی ہستی ایسی ہے جس میں تو اور میں دونوں کا اشتراک ہو؟ بلکہ اور آسان کرتا چلوں کہ کوئی ہستی ایسی ہے جس میں میں اور تو کا جوہر ہو؟ آپ نہیں سمجھیں گے، میں تو پہ لگا رہوں گا آپ جب تک میرے ساتھ بولیں گے نہیں۔ پھر سعید پوچھتا ہے مولا آل محمد میں کوئی ہستی ایسی ہے جس میں اور تو کا پرتو ہو؟ پرتو کسے کہتے ہیں؟ آئینہ، شیشہ، جس میں دیکھا جائے، جو دیکھے وہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی آل محمد میں ہستی ہے جس میں میں اور تو دونوں ہوں؟ تو امام کھڑے ہو گئے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، اور پھر بیٹھ گئے۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، امام پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس نے پھر سوال 7 مرتبہ جب سوال کیا نا، توجہ ہے عزیزان محترم، تو 7 بیٹھے ہوئے نے کہا کہ کمبخت یہ سوال نہیں کر، سوال یہ کر کے انت کما بے ہو و انا، آل محمد میں کوئی ہے جو انا ہے؟ جو نہیں سمجھے میں ان کا افسوس نہیں ہے مجھے۔ انا سیغہ جمع ہے ہم، اللہ قرآن میں جب بھی کہتے ہیں انا تو انکل کوثر، ہم نے کوثر عطا کی، انا انزلنا ہم نے یہ نازل کیا، انا شاہدم و مبشرم و نذیرہ، انا سیغہ جمع ہے۔ توحید کے ساتھ کوئی دو کا ہونا لازم اور ملزوم ہے، تب سیغہ جمع مکمل ہوتا ہے۔
مولا سے پوچھا کہ مولا یہ انا کوئی ہے؟ امام نے کربلا کی طرف دیکھا اور ایک زیارت پڑھتے ہیں، توجہ کیجئے گا، اور میں اس کا ترجمہ نہ کروں تو بہتر ہے، اور جو سمجھ ہے میرا ساتھ دیجئے گا۔ امام نے کربلا کی طرف دیکھا، کہا السلام علیکہ ابو الفضل مثل انا۔ آل محمد میں عباس انا ہیں، یعنی کل کائنات کا جوہر عباس میں ہے۔ عباس چاہے تو علی کے لہجے میں کلام کرے، عباس چاہے تو محمد کے لہجے میں گفتگو کرے، عباس چاہے تو زبان ہو بھی نہیں اور تب بھی گفتگو کرے۔ میرا ساتھ دیجئے، میں بہت پریشان ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ کہ زبان ہو نہ ہو مگر گفتگو کرے، کان ہو نہ ہو مگر سنے، آنکھیں ہو نہ ہو مگر دیکھے، اس کا دل ہو نہ ہو مگر دھڑکے۔ اللہ کی انا کا نام عباس ہے۔ انا کہتے ہیں ہم کو، توجہ ہے جان، اور انی کہتے ہیں میں کو۔ اور شہزادہ علی اکبر کی زیارت پڑھ لیا، السلام علیکہ یا انی للہ، سلام اس اکبر پہ جو اللہ کی انی ہے، ٹھیک ہے؟ جو اللہ کی میں ہے۔ اللہ کی ہم کو عباس کہتے ہیں، اللہ کی میں کو اکبر کہتے ہیں۔ توجہ ہے جانا ہوتے میں نہیں۔ اور یہ بات غلط ہے، یہ تو ہم میں ہوتا ہے نا، یہ تو تقاضے بشریت ہے کہ ہم میں ہوتا ہے یہ کہ بچہ کالا ہو تو نام یوسف رکھ دیتے ہیں۔ توجہ ہے جانا ہوتا ہے، بچہ سوکھا سڑا ہوتا ہے اور نام شیر علی رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہم ہیں کہ ہم اسم اور مسموم کی غلطی کر سکتے ہیں، توحید نہیں کر سکتی۔ اللہ جس کا نام رکھے گا وہ نام جیسا ہوگا۔ توجہ نہیں کرو، اللہ نے اگر نام علی رکھا ہے، علی تھا تو علی رکھا ہے، نہیں وگرنہ آپ خطبہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، علی کا نام علی اللہ نے بھی رکھا ہے، ماں نے نام الگ رکھا ہے، باپ نے نام الگ رکھا ہے، اپنا نام علی نے الگ رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ زوجہ کسی اور نام سے پکارتی تھی، بیٹیاں کسی اور نام سے پکارتی تھی۔ توجہ ہے جان محترم میں نہیں، کوئی علی کہتا تھا، کوئی حیدر، کوئی زیغم، کوئی زرغام، کوئی اسد، کوئی لمی، کوئی دمی، کوئی شوالمی، کوئی لہمی، کوئی رام، کوئی ایشور، کوئی پرمیشور، کوئی دائی کہتا ہے، کوئی رائی کہتا ہے، کوئی سمائی کہتا ہے، یعنی کہ اس نے نام رکھے ہیں، نام جیسا ہوگا تو نام رکھا ہے۔ فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا، وہ فاطر السماوات تھی تو نام رکھا ہے۔ حسنین کا نام حسنین رکھا، وہ حسنین تھے۔ حسن کا نام حسن ہے، حسن ہے، حالانکہ نام اصل تو شبر و شبیر ہے۔ حسن کا مولا حسن نام کیوں رکھا؟ کہ اس لیے کہ حسن ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے حسن رکھا ہے۔ توجہ ہے جان محترم یا نہیں؟ تو جب علی اکبر کا نام علی اکبر رکھا ہے، علی تو فقط علی ہے، تو جس کا نام علی اکبر رکھا ہوگا وہ علی اکبر ہوگا تو نام رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟
اب علی اکبر ہے تو معصوم نے کہا جب اذان ہو نا، جن کو موضوع یاد ہے، جب اذان ہو تو مؤذن کہے نا اللہ اکبر، تو توحید کا آنا تو محال ہے۔ اگر توحید آپ کے ذہن میں آ جائے تو اللہ نہیں رہتا۔ جب مؤذن کہے نا اللہ اکبر تو کربلا کی طرف اکبر کو دیکھ کے کہا کرو السلام علیکہ علی اکبر۔ توجہ ہے ذہن محترم یا نہیں؟ تو شہزادہ علی اکبر نے کربلا میں ایک ہی خطبہ دیا، خطبے تو کافی دیے ہیں مگر ایک خطبہ دیا ہے، وہ دیا ہے 8 محرم کو، جسے کہتے ہیں خطبہ شوالمی۔ توجہ ہے، یہ اذن عباس سے گئے تھے کہ جناب عباس نے کہا تھا کہ اکبر تم جا کے خطبہ دو، انہوں نے محمد کا صرف ظاہر دیکھا ہے، کیا کروں میں آپ لوگوں کا بات ہوں، انہوں نے محمد کی میں دیکھی ہے، محمد کی تو نہیں دیکھی۔ تو اکبر تم جاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ محمد کی تو کیسی ہے۔ اب اکبر خطبہ دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الامشال جیش اب الباطلہ، اے باطل لشکر، انا یتعرف، مجھے پہچانو، انا لا اکبر، میں اکبر نہیں ہوں، ھذا المقام القدس الاکبر، اکبر تو ایک لفظ ہے، میں لفظوں سے مبرہ ہوں۔ جنہیں پریشانی ہے وہ خاموش ہو جائے، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، میں لفظوں سے مبرہ ہوں۔ انا الحیۃ الحیو، انا الحی القیوم۔ دیکھیے سرکار کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، نام ہے کوکب دری، کوکب دری کے ابتدائی کاغذات میں، شاہ جی آپ اسے اٹھا کے دیکھیے، اس کے بعد حیات القلوب اٹھا کے دیکھ لیجئے، 2 کتابیں ہیں، نہج الاسرار اٹھا کے دیکھ لیجئے، توجہ ہے یہ نہیں، احتجاج تبرسی اٹھا کے دیکھ لیجئے، معنی الاخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے، توجہ کر رہے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے، الا الشرائع اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اللہ عام آدمی کو، معصوم کو نہیں، عام آدمی کو کہتا ہے کہ تو مجھ جیسا ہو جا، پھر میں تم جیسا ہو جاؤں گا۔ اللہ یہ تو عام آدمی سے بات کر رہا ہے، اور اس عام آدمی نے جو فیل کیا ہوگا وہ فیل کیسا ہوگا؟ نا سرکار، یہ تو غیر معصوم کے فیل کو اللہ اپنا فیل کہہ رہا ہے۔ یعنی کہا کہ سجاد شاہ تم مجھ جیسے ہو جاؤ، سجاد شاہ نے کوئی عمل تو کیا ہوگا، کسی کو مانا ہوگا تو اللہ نے کہا ہے نا، تو جس کو مانا ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ یہ تو اس کو ماننے کا صلہ ہے جس کو مانا گیا ہے۔ علی اکبر ہے، اس کی تو ہو بہو محمد جیسا ہے، یعنی کہ عام بشر حی بھی ہے، قیوم بھی ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں جائے گا تو اللہ کی طرف سے رکع آئے گا، ھذا الرکعۃ الحی القیوم، یہ رکع آیا ہے حی اور قیوم کی طرف سے، من الحی القیوم، اور حی اور قیوم کی طرف آیا ہے کہ یعنی جنت بھی حی اور قیوم ہو جائے گی۔ جنت میں موت نہیں آئے گی، آئے گی، جنت میں اذانیں ہوں گی، یہ جنتی آپس میں کہیں گے اور فجر پڑھنے چلے۔ جنت عبادت گاہ نہیں ہے، عبادت کا صلہ ہے۔ توجہ کیجئے، وہاں یہ نہیں ہوگا کہ 5 نمازیں اور مسجد بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے، وہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ جس نے یہاں پہ جو عمل کیا ہے اس کا صلہ اسے جنت ملے گی۔ توجہ ہے ذہن محترم میں نہیں؟ اور جس نے جس کو، یہ جملہ ذہن میں رکھیے، جس نے جس کو اللہ مانا ہوگا، یعنی کہ اپنا معبود مانا ہوگا، اس معبود کا جو حشر ہوگا وہی اس کے چاہنے والوں کا حشر ہوگا۔ سب کچھ کہہ گیا اور آپ کے سر سے بات گزر گئی۔
کسی کو اللہ مانا ہوگا اس کے اللہ کا جو حشر ہوگا وہی حشر اس کے چاہنے والے کا ہوگا۔ اگر کسی نے لات کو اللہ مانا ہے تو جو لات کا حشر ہے وہی اس کے ماننے والے کا۔ جس نے عزا کو اللہ مانا ہے جو عزا کا حشر ہے، شاید توجہ، وہی اس کے چاہنے والے کا حشر ہے۔ جس نے منات کو اللہ مانا ہے جو منات کا حشر ہے وہی اس کے چاہنے والے کا۔ جس نے ان کو اللہ مانا ہے توجہ نہیں گردان محترم، جو ان کا حشر ہوگا وہی ان کا حشر ہوگا۔ توجہ نہیں گردان محترم، تبھی علی اکبر جملہ کہتے ہیں انا الحی القیوم لا یتخذہ فی الجنت القیوم ہی، خبردار یاد رکھنا جنت ہمارے لیے نہیں ہے اور ہمارے چاہنے والوں کے لیے بھی جنت نہیں ہے۔ جہاں ہم ہوں گے وہاں ہمارے چاہنے والے ہوں گے۔ جملہ کہہ گیا ہوں، جن کے نہیں سمجھ آئی اچھا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آئی۔ جہاں پہ ہم رہیں گے آل محمد جنت میں نہیں رہیں گے، وہ وجود الہ میں واپس چلے جائیں۔ علی اکبر فرما رہے ہیں جہاں ہم ہوں گے وہاں ہمارے ماننے والے ہوں گے۔ بہلول جنتی نہیں ہے، وہ تو جنت بانٹتا ہے۔ توجہ نہیں کرتا محترم، آل محمد کے چاہنے والے جنتی نہیں ہیں، یہ پنج تنی ہیں۔ جہاں آل محمد ہوں گے وہی ان کا قیام ہوگا، علی اکبر فرما رہے ہیں۔ اور علی اکبر کیا فرماتے ہیں؟ ان البعد الی الحق لا وجود۔ ہم پوچھا گیا مولا آپ کہاں رہیں گے قیامت کے بعد؟ کہا ہم واپس اپنے مکان کی طرف چلے جائیں گے۔ کہا آپ کا مکان کہاں ہے؟ کہا البیت للہ، ہمارے مکان کو اللہ کہتے ہیں، یعنی جہاں ہم ہیں وہاں ہمارے چاہنے والے ہیں۔ اب میں آپ کا پڑھ سکتا ہوں، مجھے حق ہے، جو سمجھ آئے وہ ضرور بولے، جو نہیں سمجھے مجھے ان کے اوپر دکھ نہیں ہے، کیونکہ جملہ انتہائی مشکل ہے، اتنا مشکل ہے کہ مشکل کشا کو بلا لیجئے۔ ہمارا وجود الہ ہے اور مخلوق بھی وہاں جائے گی جہاں الہ ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ جو نہیں سمجھے بسم اللہ، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہوئی جو نہیں سمجھے، دیکھیں کوئی معبود نہیں۔ اور پھر علی اکبر کیا فرماتے ہیں؟ انا الحی انا القیوم انا وارث الکرسی۔ یاد رکھو یہ آیت الکرسی جو پڑھتے ہو اس پہ بیٹھنے والا میں ہی ہوں۔ اور انا لا یتخذ العطش، اور مجھے پانی کی حاجت ہی نہیں ہے، میرے پسینے کا نام سمندر ہے۔ کائنات میں جتنا سمندر ہے یہ علی اکبر کا پسینہ ہے۔
توجہ کر رہے جانے موتے میں نہیں. انا الالہ، انا لا الہ الا اللہ الوارث، ہم لا الہ کے وارث ہیں. انا وارث محمد المصطفیٰ، اور میں ہی محمد مصطفیٰ کا وارث ہوں. انا علی ولی اللہ، یا وارث نہیں کہا کہ میں ہی اللہ کا ولی ہوں. انا یقسم الولایت، اور میں ہی ولایتوں کو بانٹتا ہوں. انا الاذان، میں ہی اذان ہوں. انا الصلاۃ، میں ہی صلاۃ ہوں. انا الصبر، میں ہی صبر ہوں. انا العصر، میں ہی عصر ہوں. انا عامل الصالحات والتوسو بالحق والتوسو بالصبر، میں ہی حق ہوں جسے مان کے مومن نے مومن ہونا ہے. ناشا جی مجھے آج بس کہنے دے ایک جملہ، مومن نے مومن ہونا ہے. یہ مت تکبر کیا کرے کہ میں شیعہ کے گھر میں پیدا ہوں تو شیعہ ہوں. نہیں، آپ کو شیعہ کے گھر میں پیدا ہو کر بھی شیعہ ہونا پڑے گا. آپ کو مومن کے گھر میں پیدا ہو کر بھی مومن بننا ہے. یہ مت سمجھے کہ اماں ابا مومن ہیں تو بخشش ہو گئی. آپ کو مومن بننا ہے. جیسے ایک بڑے فقیر نے ایک جملہ کہا تھا کہ سید کے گھر میں پیدا ہو کر بھی سید بننا پڑتا ہے. توجہ نہیں کرتا نہیں محترم. ٹھیک ہے، اس وقت علی اکبر جملہ کہتے ہوئے یخلق المخلوق انا یسبح الحمد، میں ہی حمد ہوں. انا الوجود الحمد، اور میں ہی وجود حمد ہوں. انا الحمد للہ، انا الحمد للہ، اور میں ہی ہوں جس نے محمد کی مسلسل حمد کی ہے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو عزیزان محترم. اور انا العہد الحمد، اور میں ہی ہوں جس نے اس کی ایک مرتبہ حمد کی تو اس نے کہا بس. بس پھر اس نے مجھے اجر یہ دیا کہ مجھے اذانوں میں رکھا. توجہ نہیں کرزانے محترم. انا للہ امت اللہ، آل محمد رشتوں سے مبرہ ہے. ان میں باپ دادا چاچا تایا کا رشتہ نہیں ہوتا. یہ تو ہمیں منوانے کے لیے آئے ہیں کہ ماں کا ادب کیسے کرنا ہے، باپ کا ادب کیسے کرنا ہے، بھائیوں سے محبت کیسے کرنی ہے. یہ ہمیں دکھانے آئے ہیں، وگرنہ ان کو رشتوں کی حاجت نہیں ہے، رشتوں کا احتیاج نہیں ہے، محتاج نہیں ہے. توجہ ہے اذان موتے میں نہیں، کیونکہ وجود الہ کو کسی شے کی حاجت ہوتی نہیں، کسی شے کی حاجت نہیں ہوتی اسے صرف اور صرف. توجہ ہے اذان موتے میں نہیں. اکبر کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی حمد ایک مرتبہ کی اور محمد کی حمد مسلسل کی، اور میں اس وقت اکبر بالماضیۃ النزول القعبۃ، اور ماضی میں میرا نزول کعبے میں ہو چکا ہے. کیا کروں میں آپ کو، ماضی میں میرا نزول کعبے میں ہو چکا ہے. ھذا الوقت الابوہ الحسین، اس وقت میرے بابا کا نام حسین ہے، ماضی میں میرے بابا کا نام عمران تھا. کیونکہ اولونا محمد آخرونا محمد، یہ ایک ہی ہیں، ان میں حاجت نہیں ہے. توجہ ہے اذان محترم نہیں. اکبر علی ہو یا علی اصغر ہو، علی علی ہی ہوتا ہے. توجہ ہے، محمد کی تو کا نام اللہ ہے، اور اللہ کی میں کا نام محمد ہے. اور محمد اس وقت تک نہیں بولتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور اللہ اس وقت تک گفتگو نہیں کرتا جب تک کہ محمد نہ چاہے.
قرآن واضح کہہ رہے ہیں محمد تیری رضا وہی ہے جو میری ہے، اور میری رضا وہی ہے جو تیری ہے، تو نہیں بولتا جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ اچھا ایک لفظ ہے جو ٹی وی پہ بھی عام آتا ہے، حالانکہ آیت بھی قرآن میں ہے، مقام محمود ہے نا، کہ جی بٹھائیں گے نہیں، بیٹھا ہوا ہے مقام محمود پہ۔ توجہ بھائی، یہ بس یہ آخری جملہ ہے آج کی مجلس کے، انشاءاللہ کل سے گفتگو شروع کریں گے، اور اس کو یعنی کہ اپنی جھولی وصول کیجئے گا۔ محمد مصطفیٰ کو جب معراج ہوئی نا شاہ جی، سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، معراج ہوئی تو کیا دیکھا کہ علی مقام محمود پہ ہے، اور محمد مقام محمد پہ ہے۔ جو سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے، دیکھیں یہ پردہ ہے، یہ حجاب ہے، ذاکر صاحب بھی پڑھ رہے تھے، یہ حجاب ہے، ادھر اللہ ہے، سورہ نجم اٹھا کے دیکھ لیجئے، فتوے کیوں دیتے ہیں، ادھر اللہ ہے، ایسے ہی ہے نا، ادھر محمد، اللہ کہہ رہا ہے فقان قاب قوسین او ادنی، محمد اور اللہ میں صرف 2 کمان کا فاصلہ ہے۔ ثم دنا، اللہ پھر کہہ رہا ہے اور قریب آؤ، ثم دنا فتدلی، اور قریب آؤ، محمد اور قریب ہو گئے، کہا حبیب ثم دنا، اور قریب آؤ، توجہ کیجئے گا، محمد تھوڑا اور قریب ہو گئے، اللہ نے کہا نا حبیب ثم دنا، عرش فرش سے لے کے عرش پہ آ چکے ہو، تو یہ 2 کمان طے نہیں ہو رہی، تھوڑا سا قریب اور آ جاؤ، تھوڑا سا قریب آ جاؤ۔ کتاب کا نام ہے تجلی، ڈاکٹر طاہر القادری، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کمان مثالیہ ہے، حالانکہ کمان کا تعلق وہاں نہیں تھا، کمان ہوتی ہے یہ کہ کوئی ہے جو کہہ رہا ہے اور قریب آؤ، گلے ملنا ہے، جو سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا، اور قریب آؤ، تو محمد کے ہاتھ بھی یوں ہیں، اللہ کے بھی ہاتھ یوں ہی ہیں، کیونکہ میں والی کہہ سکتا نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ 2 کمان کا فاصلہ ہے، تو 2 کمان یہی بنتی ہیں۔ پھر کہا ثم دنا، اور قریب آؤ، اب اللہ محمد کے اتنے قریب ہو گئے کہ پہلے تھا یہ اور یہ، اب یہ نہیں رہے، ہم ہو چکے ہیں، احد ہو چکے ہیں، محمد محمود میں، محمود محمد میں، زم ہو چکے ہیں، اور اللہ نے محمد کے کان میں وحی کی، قرآن کہہ رہا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس ہم نے وحی کر دی، پس جو بھی وحی کی، باراللہ اتنے قریب بلا کے کان میں وحی کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کو قبول کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، وہاں صرف تو ہے یا محمد ہے، اور تو کوئی ہے ہی نہیں، تو وہاں پہ بلند آواز سے بھی گفتگو کرے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اتنا قریب بلا کے، اتنا قریب سے کان میں کہہ رہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس ہم نے پھر اس پہ وحی کر دی، جو بھی وحی کر دی، پس اس نے ہمیں جب دیکھا تو اس کی آنکھوں نے ہمیں جھٹلایا نہیں، کیا کروں میں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، پس اس نے ہمیں جب دیکھا بابصارکم، اس کی آنکھوں نے ہمیں جھٹلایا نہیں، اور جب اس نے ہماری باتیں سنی تو اس کے کانوں نے ہمیں جھٹلایا نہیں۔ جھٹلانا بات کی دلیل ہے کہ محمد فرش پہ بھی اسے دیکھ چکا ہے،
جسے عرش پہ دیکھ رہا ہے۔ اب باتیں ہوتی رہی تو ایک دم مانوی اخبار والا لکھتا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے کہا یا اللہ مقام محمود پہ اسے بٹھایا ہے، زمین پہ گھر بھی اس کا تیرا ہو، زمین پہ وجود بھی یہ تیرا ہے، جسم بھی یہ تیرا ہے، آج تو کم از کم مجھے بٹھاتا۔ تو اس وقت باری لا کی آواز ہے لا یتبع ھذا فی الدنیا، دیکھ حبیب یہ بیٹھا ہے صرف تو نے دیکھا ہے، قیامت کو تجھے بٹھاؤں گا تاکہ تجھے کہنے والے تجھ جیسا تمہیں دیکھے۔ توجہ ہے ذہن محترم یا نہیں؟ اب بس یہ جملے کہنے تھے، وحی کی، کیا وحی کی؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ وحی کیا کی کہ یا حبیب اصول کائنات ہے، اصول کائنات ہے کہ بادشاہ کے گھر میں لڑکا ہو نا، اور گدھا گھر کے ہاں لڑکی پیدا ہو، غریب کے ہاں لڑکی ہو، امیر کے ہاں لڑکا پیدا ہو، تو لڑکے والے خود ہی رشتہ لینے جاتے ہیں، ایسی ہے کہ حبیب چونکہ میں ہوں لڑکے والا، زہرا تیری بیٹی ہے، زہرا تیری بیٹی ہے، اور علی میرا جسم ہے، اور میں اپنی یبنائیت کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ نہیں سمجھے؟ جو میں مشکل گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میں جانتا ہوں میں کیوں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اپنی یبنائیت کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ میں یبنائیت کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ حضور علی اور زہرا کی شادی ہو گئی، جس پہ آنا تھا میں نے، جو مین مقصد تبلیغ کا ہے، توجہ ہے؟ بطول کس بی بی کو کہتے ہیں؟ بطول کا عربی ترجمہ کیا ہے؟ ہر نجاست سے پاک بی بی کو بطول کہتے ہیں، ہر نجاست، کائنات کی صغیرہ اور کبیرہ نجاست کو بطول کہتے ہیں، توجہ ہے یہ نہیں؟ یہ غلط بات ہے کہ حسنین شریفین کو امامت اس لیے ملی کہ شیریں فاطمہ کہ دودھ پیا ہے، دودھ ہے ہی نجاست۔ مائیں بہنیں بیٹھی، آپ ڈاکٹر سے پوچھے گا، دودھ تخلیق ہی نجاست کی ہے، اور امام اگر کسی سے اپنا رزق مانگے تو ولایت نہیں رہتی۔ توجہ نہیں کرتا نا محترم، چاہے وہ بطول ہی کیوں نہ ہو، وہ رزق نہیں مانگتا، کیونکہ وجود اللہ ہوتا ہے اور بطول حجاب اللہ ہوتی ہے، ان کا آپس میں رزق کا لین دین نہیں ہوتا۔ یہ ولایت صرف حسنین شریفین کے حصے میں اس لیے آئی کہ انہوں نے خود چاہا تھا، دودھ وودھ کا مسئلہ نہیں ہے، توجہ ہے ذہن محترم یا نہیں؟ وگرنہ عرب میں تو پتہ نہیں کون کس کس کو دودھ پلاتا تھا، تو سارے خاتم النبیین ہوتے، سب سید المرسلین ہوتے۔ دودھ کا آل محمد میں دودھ کا سلسلہ نہیں ہے۔